بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی، حالات طیبہ پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پر تمام ہو گئی تھی. آج الحمدللہ ہم 535 صفحے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی کو شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام پڑھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں، اس میں مبارک علی لقب رضا والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، والدہ گرامی نجمہ خاتون، تاریخ ولادت 11 ذی قعدۃ الحرام 148 ہجری، تاریخ شہادت آخر ماہ صفر 203 ہجری، قبر مطہر مشہد مقدس ایران. ولادت ماہ ذی قعدہ 148 کی 11ویں تاریخ کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں ایک بچے نے آنکھ کھولی، جس نے اپنے والد کی شہادت کے بعد ایمان، علم اور امامت کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت حاصل کی. اس فرزند کا نام علی رکھا گیا، جو رضا کے لقب سے مشہور ہوا. ان کی والدہ گرامی کا اسم مبارک نجمہ تھا، جو اپنے زمانے کی سب سے زیادہ عقلمند، با ایمان اور پرہیزگار خاتون تھی، اور ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام بہترین اور برترین افراد کی اولاد تھے، اور انہوں نے بافضیلت اور باعظمت ماؤں کی آغوش میں پرورش پائی. امام رضا علیہ السلام کی امامت 183 ہجری میں مامون کے قید خانے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. اس وقت امام علی رضا علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی. آپ کی امامت بھی دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرح رسول خدا کی تعیین و تصریح اور اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی معرفی سے دوسروں پر ثابت ہوئی. قید ہونے سے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو پہچنوا دیا تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد خدا کی 8ویں حجت اور امام برحق کون ہے، تاکہ حق کے خواہاں اور پیروان راہ راست گمراہ نہ ہو اور صراط مستقیم سے منحرف نہ ہونے پائے. مخزومی کا کہنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہم کو بلوایا اور فرمایا، آیا تم کو معلوم ہے کہ میں نے تم کو کیوں بلوایا ہے؟ نہیں، اس لیے بلوایا ہے تاکہ تم لوگ اس بات پر گواہ ہو کہ میرا یہ فرزند امام رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا میرا وصی اور میرا جانشین ہے. یزید بن سلیط کا بیان ہے کہ میں عمرہ بجا لانے مکہ جا رہا تھا. راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی. میں نے حضرت کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اس جگہ کو آپ پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم بھی اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا ہاں، میں نے اپنے والد کے ہمراہ آپ اور آپ کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس جگہ ملاقات کی تھی. اس وقت آپ کے دوسرے بھائی آپ کے ساتھ تھے. میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ ہی
آپ سبھی ہمارے امام ہیں اور کوئی موت سے آزاد نہیں۔ آپ ایسی چیز ارشاد فرمائیے تاکہ میں دوسروں کے لیے بیان کر سکوں اور گمراہ نہ ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو عمارہ، یہ سب میرے فرزند ہیں، ان میں سب سے بزرگ یہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ کی طرف اشارہ فرمایا تھا، ان میں علم و فہم اور سخاوت ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت لوگوں کو پیش آئے گی ان سب کا انہیں علم ہے، اور وہ تمام دنیاوی اور دینی امور جن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے ان سب سے یہ آشنا ہے۔ بہترین اخلاق کے مالک ہیں اور خداوند عالم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہیں۔ اس وقت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میرے والدین آپ پر نثار ہو جائیں، آپ بھی مجھے اپنے والد ماجد کی طرح اس حقیقت سے آگاہ فرمائیے کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، اس کی معرفی فرمائیے۔ امام نے پہلے تو امامت کی عظمت و اہمیت بیان فرمائی اور اس حقیقت کی وضاحت فرمائی کہ امامت ایک امر الہی ہے، وہ خدا و پیغمبر کی طرف سے اس کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے بعد امام میرے فرزند علی ہوں گے، اور وہ امام اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے ہم نام ہوں گے۔ اس وقت اسلامی معاشرے پر سخت پابندیاں اور دشواریاں حکم فرما تھی، اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے آخر میں یزید بن سلیط سے فرمایا، جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو امانت کی طرح اپنے پاس محفوظ رکھنا اور صرف ان لوگوں سے بیان کرنا جن کی صداقت کا تمہیں یقین ہو۔ یزید بن سلیط کا کہنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کرتا، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے یزید، میرے ساتھ عمرہ کرنے چل رہے ہو؟ عرض کیا، میرے والدین آپ پر فدا ہو جائیں، جیسا آپ فرمائے، لیکن اس وقت میرے پاس سفر خرچ نہیں ہے۔ فرمایا، تمام اخراجات میں برداشت کروں گا۔ حضرت امام رضا علی رضا علیہ السلام کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ جس جگہ امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی وہاں پہنچا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات اور ان سے جو کچھ گفتگو ہوئی تھی وہ سب میں نے تفصیل سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اخلاق امام علیہ السلام۔ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام لوگوں کے درمیان رہتے ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ عملاً ان کی زندگی پاکیزگی، عزت و شرافت کی تعلیم دیتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام کی زندگیاں دوسروں کے لیے عملی نمونہ تھی، اگرچہ امامت کی بلند و بالا منزلت ائمہ علیہ السلام کو دوسروں سے بالکل جدا اور ممتاز کر دیتی ہے، اور یہ تمام حضرات خدا کے منتخب بندے اور زمین پر اس کی حجت تھے، لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود ان حضرات نے کبھی بھی اپنے لیے دربان معین نہیں کیا اور نہ کبھی لوگوں سے الگ ہو کر تنہائی کی زندگی بسر کی۔ جابر و ظالم حکمراں کی طرح اپنے لیے کوئی خاص روش انتخاب نہیں فرماتے تھے، لوگوں کو ہرگز اپنا غلام نہیں بناتے تھے اور نہ کبھی ان کو ذلیل و خوار کرتے تھے، بلکہ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کو حریت و آزادی کی تعلیم دیتے تھے۔ ابراہیم بن عباس کا بیان ہے کہ میں نے ہرگز نہیں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے گفتگو کرنے میں کبھی کسی پر ظلم کیا ہو، یا کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی بات تمام ہونے سے پہلے کاٹ دی ہو۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو اگر پوری کر سکتے ہوتے تو اس کو رد نہیں کرتے تھے، دوسروں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، کبھی بھی کسی غلام سے سختی سے بات نہیں کرتے تھے۔ آپ کی ہنسی قہقہا نہ ہوتی تھی بلکہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ جس وقت دسترخوان چنا جاتا تھا اس وقت گھر کے تمام لوگوں کو جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے خادموں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے اور سب امام کے ہمراہ کھانا کھاتے۔ رات میں جاگتے زیادہ تھے اور سوتے کم تھے، اکثر اوقات آپ صبح تک بیدار رہتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اور ہر مہینے کے 3 روزے کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ پوشیدہ طور سے زیادہ کار خیر کرتے تھے اور اکثر رات کی تاریکی میں مخفی طور سے فقیروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ محمد بن ابی عباد کا بیان۔
حضرت کا بستر گرمیوں کے دنوں میں چٹائی تھا اور جاڑے کی موسم میں روئی کا۔ حضرت گھر میں موٹا اور گاڑھے کا لباس زیب تن فرماتے تھے، لیکن جب آپ کسی اجتماع میں شرکت فرماتے تھے تو عمدہ لباس زیب تن فرماتے اور اپنے کو سنوارتے تھے۔ ایک رات امام کے گھر ایک آدمی مہمان تھا۔ گفتگو کے دوران چراغ میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ مہمان نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر چراغ کو ٹھیک کر دے، لیکن امام نے مہمان کو یہ کام نہ کرنے دیا بلکہ ہاتھ بڑھا کر خود چراغ ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے مہمان سے کام نہیں لیتے۔ امام غسل کرنے حمام تشریف لے گئے۔ وہاں ایک شخص جو امام کو نہیں پہچانتا تھا امام سے کہنے لگا۔ امام نے اس کی بات قبول کر لی اور میل نکالنے میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور امام سے معذرت چاہنے لگا، لیکن امام اس طرح اپنے کام میں مشغول رہے اور اس کو دلاسا دیتے رہے کہ کوئی بات نہیں۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خدا کی قسم اس روئے زمین پر کوئی بھی عزت و شرف میں آپ کے آباء و اجداد کے برابر نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، تقوی و پرہیزگاری نے انہیں شرافت عطا کی ہے اور خداوند عالم نے انہیں باعزت قرار دیا ہے۔ شہر بلخ کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ خراسان کے سفر میں امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ ایک روز دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ امام نے اپنے تمام خادموں کو اس دسترخوان پر جمع کر لیا تھا، یہاں تک کہ سیاہ فام غلام بھی اس دسترخوان میں شریک تھے تاکہ سب امام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بہتر ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیں اور وہاں یہ لوگ کھانا کھائیں۔ امام نے فرمایا، خاموش رہو، سب کا پروردگار ایک ہے، سب کے والدین ایک ہیں، سبھی حضرت و حوا کی اولاد ہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ امام کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ہم سے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہارے سرہانے کھڑا ہوں اور تم کو کسی کام کے لیے بلاؤں اور اس وقت تم لوگ کھانا کھا رہے ہو تو کھانا تمام کیے بغیر مت اٹھا کرو۔ یہ وجہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام ہم لوگوں کو بلاتے تھے اور ہم کہہ دیتے تھے کہ ہم کھانا کھانے میں مشغول ہیں۔ امام فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو کھانا کھانے دو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں ایک غریب حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں اور آپ کے آباء و اجداد کو دوست رکھتا ہوں۔ میں اس وقت حج سے واپس آ رہا ہوں اور میرا سفر خرچ ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو اتنے پیسے مجھے مرحمت فرما کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اور گھر پہنچ کر اس کے برابر رقم آپ کی طرف سے فقیروں میں تقسیم کر دوں گا۔ میں اپنے وطن میں فقیر نہیں ہوں، اس وقت میں سفر میں ہوں، اس لیے مفلس ہو گیا ہوں۔ امام علیہ السلام ایک دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے اور 200 دینار لائے اور اس شخص کو آواز دی اور دروازے کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر فرمایا، یہ 200 دینار لے لو، یہ تمہارا سفر کا خرچ ہے اور اس سے برکت حاصل کرو اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے برابر رقم تم میری طرف سے فقراء میں تقسیم کرو۔ وہ شخص دینار لے کر چلا گیا۔ امام علیہ السلام کمرے سے پھر اپنی پہلی جگہ پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے امام سے سوال کیا، آپ نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا کہ دینار لیتے وقت وہ آپ کو نہ دیکھ سکے؟ فرمایا، اس لیے تاکہ سوال کرنے کی شرمندگی اس کے چہرے پر نہ دیکھ سکوں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام، معصومین علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی پرورش و تربیت میں صرف گفتار پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اعمال پر بھی نظر رکھتے تھے اور ان سے جو لغزشیں ہوتی تھیں وہ ان کی طرف ان کو متوجہ کرتے تھے تاکہ دوبارہ ان سے لغزش سرزد نہ ہو اور راہ راست سے منحرف نہ ہونے پائے اور آنے والوں کے لیے ایک درس ہو۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 535 سے شروع ہو کر 544 تک پہنچ گئی ہے، لہذا گفتگو کا تمام کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہم یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کی خدمت میں
یہ نورانی اخلاق و کردار کے حامل مجسمے، ان کے کیریکٹر و کردار کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے تاکہ سب نور سے نور حاصل کریں اور شمع سے شمع جلے، اور جب شمع سے شمع جلتی ہے تو ایک کے بدلے دو اور دو کے بدلے چار کا اجالا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا شمع سے شمع جلائیے، اور جب نور کی شمعیں جلیں گی تو جہالت کی مشالیں انشاءاللہ خود ہی بجھ جائیں گی۔ لہذا جہالت کی مشالوں کو خاموش کریں اور نور کی شمع، علم کی شمع کو ہمیشہ روشن کرتے رہیں تاکہ ہم بھی چمکیں، اور ہمارے بعد جب ہم نہ رہیں تو یہ جہان چمکے، اور جب ہم نہ رہیں تو ہمارے علم کے قائم کیے ہوئے باب کے ذریعے سے دنیا نور سے منور ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام، خدا حافظ۔